بسم اللہ الرحمن الرحیم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بلکہ انسان چاہتا ہے کہ مستقبل میں برائی کرتا جائے، وہ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا۔ گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اہل بیت اطہار علیہم السلام کی روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جن میں بتایا گیا ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی اللہ کی پکڑ کا خوف بھی رکھے، اللہ کے عذاب کا خوف بھی رکھے، اور اس کو مومن کی نشانی بتایا گیا کیونکہ یہ موضوع انتہائی اہم ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگ جو دین کو سیکھنے میں سنجیدہ نہیں ہوتے، جو کچھ بچپن سے سنتے رہتے ہیں اسی کے مطابق اپنے عقائد اور افکار اور نظریات بنا لیتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات اور رسول اللہ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کے فرامین کو خود سے دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی وہ راستہ نہیں اپناتے دین کو سیکھنے کا جو رسول اللہ اور اہل بیت نے بتایا ہے، وہ راستہ نہیں اپناتے، اور صرف سنا سنایا دین کہ جس سے خبردار کیا گیا ہے کہ یہ سنا سنایا دین بہت خطرناک ہے، لیکن وہی روش اپنا لیتے ہیں، فقط سنی سنائی باتوں پر اپنے افکار اور نظریات کو قائم رکھتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ، نیچرل نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب زندگی میں کسی موقع پر انہیں قرآن کی آیات سنائی جائیں یا انہیں فرامین اہل بیت سنائے جائیں کہ جو ان کے نظریات کے خلاف ہوں، جو انہوں نے سن کے بنا لی ہیں، تو ان کا دل و دماغ انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور حتیٰ کہ جو شخص انہیں بتا رہا ہوتا ہے وہ بھی انہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ اپنی زندگی جس انداز میں وہ گزار چکے ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ اب اس اتنی بڑی عمارت کو توڑنا، یہ جو غلط اس شخص کے کہنے کے مطابق یہ عمارت غلط بن گئی ہے، اب اس عمارت سے انہیں پیار بھی ہوتا ہے، اس عمارت پہ انہیں محنت بھی لگ گئی ہوتی ہے، جو زندگی کی عمارت بنائی ہوتی ہے، جو نظام اور جو قانون اور جو زندگی کی روش بنا لی ہوتی ہے، اگلی عمر میں جا کر، یعنی بڑی عمر میں جا کر اس کا بدلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ انسان جتنا اللہ کی نافرمانیاں کر چکا ہوتا ہے، گناہ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئے ہوتے ہیں، گناہ اس کے اندر رچ بس گئے ہوتے ہیں، اور اب اس کو وہ شخص بھی برا لگتا ہے جو اسے آ کر کہتا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، اہل بیت اطہار نے یہ فرمایا ہے، اور تم گناہوں کے ساتھ اگر تم گناہوں کو بھی انجام دے رہے ہو اور اسی روش پر آگے بڑھ رہے ہو تو تم خطرے میں ہو، تم جہنم کے عذاب سے محفوظ نہیں ہو۔ تو یہ بات اس کے ذہن میں موجود گزشتہ جو اس نے قائم کیے ہوتے ہیں اپنے ذہن میں عقائد و افکار، ان سے ٹکراتی ہے تو اس کو بات بھی بری لگتی ہے اور بات کرنے والا بھی برا لگتا ہے۔ تو ہم آپ کی خدمت میں جیسا کہ عرض کیا تھا کتاب اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الخوف والرجاء، یعنی خوف اور امید کا باب، اللہ کے عذاب کا خوف اور اللہ کی رحمت کی امید، اس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں چند روایات عرض کرتے ہیں کیونکہ موضوع اہم ہے، لہٰذا اور تاکہ بات بالکل واضح اور شفاف ہو جائے اور انسان من گھڑت اور سنی سنائی باتوں کی زد میں آ کر اللہ سے اپنا رابطہ خراب نہ کر بیٹھے جبکہ سمجھ رہا ہو کہ میرا اللہ سے رابطہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم یہ روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ باب الخوف والرجاء کی پہلی روایت، یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ اس میں جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، قلت له ما كان فی وصیت لقمان، جو حضرت لقمان نے وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو اس میں کیا تھا؟ یہ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا، قال كان فيها الاعاجیب، تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اس وصیت میں عجیب باتیں تھیں۔ وَكَانَ أَعْجَبَ مَا كَانَ فِيهَا أَنْ قَالَ لِابْنِهِ، اور جو چیزیں اس وصیت میں تھی ان میں سے جو عجیب ترین چیز تھی
جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، ان میں سے عجیب ترین چیز کیا تھی؟ یعنی گویا کہ اہم ترین چیز جس کو دیکھ سن کر یا پڑھ کر انسان تعجب کرتا ہے وہ یہ تھی کہ حضرت لقمان نے فرمایا تھا خف اللہ عز وجل خیفتا لو جئتہ ببر الثقلین لعذبک، اے بیٹے اللہ سے اس طرح خوف رکھ، اللہ سے اس طرح ڈر کہ اگر تو ثقلین کی نیکیاں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے تو بھی تجھے عذاب کر دے گا، یعنی اللہ تب بھی تجھے عذاب کر سکتا ہے۔ ثقلین سے مراد جن و انس، جنات اور انسان، اور یہ قرآن مجید میں ان کو ثقلان کہا گیا ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انس، اے گروہ جنات اور اے گروہ انسان، ہم عنقریب تمہاری طرف توجہ کریں گے۔ توجہ فرمائیے، پس فرمایا کہ اگر تو جنوں اور انسانوں کے برابر بھی نیکیاں لے کر آ جائے تو بھی اللہ تجھے پکڑ لے گا، عذاب کرے گا، اس طرح ڈر اللہ سے۔ اب آپ توجہ کریں، جو اس طرح اللہ کا خوف رکھے کیسے گناہ کی جرأت اس کے اندر پیدا ہوگی۔ جتنا بھی نیک ہو، بالآخر تمام جنوں اور تمام انسانوں جتنی بھی نیکیاں رکھتا ہو، پھر بھی اسے خوف رکھنا چاہیے کہ اگر میں نے کچھ کر دیا تو اللہ مجھے پکڑ لے گا۔ وَارْجُ اللَّهَ رَجَاءً لَوْ جِئْتَهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَحِمَكَ، اور پھر امام نے فرمایا اور اللہ سے اس طرح امید رکھ کہ اگر تو تمام جنوں اور تمام انسانوں کے برابر گناہ لے کر بھی اس کی بارگاہ میں آئے تب بھی وہ تجھے چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی نہ امید میں کوئی کمی ہونی چاہیے، خدا کی رحمت کی امید، اور نہ ہی خدا کے عذاب کے خوف میں کوئی کمی آنی چاہیے، دونوں گویا کہ برابر ہونے چاہیے۔ تو اگر خوف ہوگا تو جتنا بھی انسان کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گناہ کرنے کی جرأت اس میں پیدا نہیں ہوگی، اور اگر امید ہوگی اللہ کی رحمت سے تو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو جائے یہ کہہ کر توبہ کو ترک نہیں کرے گا کہ میں نے تو اتنے زیادہ گناہ کر دیے، اب خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کان ابی یقول، میرے والد یعنی امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انہ لیس من عبد مؤمن الا وفی قلبہ نوران، کوئی مومن بندہ، کوئی عبد مومن، کوئی مومن بندہ ایسا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، یعنی جو بھی مومن ہے اس کے دل میں دو نور ہوتے ہیں۔ کون کون سے دو نور ہوتے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔